مجھے پہلے ایک بات کا جواب دیں، اس پاکستان میں جتنے علماء ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے، جتنے پیران اسلام ہیں، مشائخ ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، مگر مجھے ایمان سے بتائیں کیا کوئی علامہ صاحب پاکستان میں ایسے بھی ہیں جو ہر مسلک کو ایک چھت کے نیچے جمع کر لیں؟ بولیے نہیں ہو سکتا، بولیے نا، ہو سکتا ہے ایسا؟ اب اگلی بات پوچھنے لگا ہوں کہ جب ایک بلکہ یہ تو بڑی بات میں نے کہی، ایک مسلک کے بھی ایک شخص کے نیچے جمع نہیں ہوتے، ہم جو بریلوی ہیں ہمارے بھی 50 قسمیں ہیں، ایک قسم دوسرے کو نہیں مانتی، ہر کوئی سمجھتا ہے میں ہی ہوں بس، باقی سارے فارغ ہیں، جو بدیوں میں بھی حیاتی ہیں مواتی ہیں، ہر قسم ہے، تو سب علماء کو تو دور کی بات ایک مسلک کے علماء کو ہم جمع نہیں کر سکتے، مگر سامعین عزیز وقات اگر کوئی غلامی میں آ جائے نا اور اس پر غلامی کی مہر لگ جائے، اس پر غلامی کی مہر لگ جائے تو 24 ستمبر کا دن ہوتا ہے اور پاکستان کی سرزمین نہیں ہوتی، انگلینڈ لندن کی سرزمین ہوتی ہے، اور پاکستان کا کوئی چھوٹا موٹا مسجد حال نہیں ہوتا، وہاں کا ویمبلے ہال ہوتا ہے جس میں 15,000 کرسیاں لگی ہیں، اتنی وہ ساری چیز کی، اور 18,208 بندے حال میں موجود تھے، 18,207 بندے حال میں موجود تھے، اور اس ایک چھت کے نیچے ہندو کے علماء بھی بیٹھے تھے، علماء اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں، ان کے جو پیشوا ہیں، سکھوں کے پیشوا، عیسائیوں کے پیشوا، یہودیوں کے پیشوا، بدھ مذہب کے پیشوا، دنیا کے ہر مذہب کا پیشوا بیٹھا تھا، اور صدارت اس وقت کا مرد قلندر مرد مجاہد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے فرمایا، 6 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا پروگرام ہوا، 6 گھنٹے کا 6 گھنٹے ہاتھ میں بیٹھے رہے، اور وہ سارے ایک بار کھڑے ہوئے، جب عرب سے آئے ہوئے خوبصورت نام کو شاعروں نے قصیدہ موسیٰ شریف پڑھا، یہودی بھی کھڑا ہوا، عیسائی بھی کھڑا ہوا، ہندو بھی کھڑا ہوا، سکھ بھی کھڑا ہوا، اور سب پڑھتے گئے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہودی ہندو عیسائی سکھ سب کھڑے تھے، اور مضمون کیا تھا؟ مصطفیٰ کی محبوب کا ذکر، محبوب کی عظمت، اور دیکھیں پھر حضور شیخ الاسلام نے انہیں ذکر کروایا، اللہ اللہ، دیکھیں نیٹ پر موجود ہے، ان سب نے ذکر کیا، اگر چونکہ وہ اپنے اپنے مذہب کے پیشوا تھے نا تو وہ ڈرنے لگ گئے۔ اب حکمت بھی ایک چیز ہوتی ہے، ٹی وی پہ آ رہا تھا، دنیا دیکھ رہی تھی، وہ سوچنے لگے کہ دنیا میں واپس جائیں گے تو لوگ یہ کہیں گے ادھر بتوں کی بات کرتے ہو، وہاں اللہ اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، یہ بڑی خاص بات بتا رہا، ایک بندے نے سوال بھی پوچھا تھا، آپ تک بھی پہنچ جائے گا، اس لیے جواب پہلے سن لیں۔ آپ نے پھر کہا اچھا ڈرتے ہو، چلو اپنے اپنے بت کا نام لو، مائک دیا، وہ سارے اپنے اپنے بت کا نام، کسی نے کرشنا کرشنا کیا، کسی نے رام رام کیا، پتہ نہیں اپنے اپنے نام لیتے رہے، اس پر اعتراض آیا، آپ تک بھی پہنچ جائے گا، جواب پہلے سن لیں کہ دیکھو بھائی طاہر القادری صاحب کے سامنے کرشنا کا نام لیا جا رہا ہے، رام رام کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا نہیں دیکھا، وہ نہیں نظر آیا۔ اب اگلی بات آ گئی، چلو یہ بھی آ گئی، اب اس کے بعد کیا کیا؟ قربان جائیں، جو مرد کلندر ہوتا ہے اس کی دشمنی لگا دی ہوتی ہے، انہوں نے پہلے پکارا کرشنا، رام جو تھا وہ پکارا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ سارے پکار چکے، ڈاکٹر صاحب نے کہا شرم تو نہیں آتی نا، نہیں تو اب یہ بھی کہو، پھر سب نے کہا کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ کبھی تو ذرا اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وہ اس کا معنی کیا ہے کہ نہ کوئی کرشنا ہے تم نے پکارا ہے، نہ کوئی رام ہے، نہ کوئی بت ہے، جھوٹے ہو سارے، اللہ ہے کی ہے، اسے میں اللہ کہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر 3 بار سب نے نعرہ لگایا، محمد دا مرسیفل، محمد دا مرسیفل، محمد دا مرسیفل، کہ محمد رحمت للعالمین ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے پوری دنیا کو مخاطب کیا، ایک چھت کے نیچے عیسائی بھی کھڑا ہے، یہودی بھی کھڑا ہے، سکھ بھی کھڑا ہے، ہندو بھی کھڑا ہے، اور یہ سارے اعلان کر رہے ہیں خبردار آج کے بعد مسلمانوں کو دہشت گرد نہ کہنا، یہ امن والے لوگ
ہیں اور یہ ساری دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں پوری دنیا سے جو مسلمانوں پر لعنت برس رہی تھی جھوٹی کہ معاذ اللہ یہ دہشت گرد ہیں، ان ساری باتوں کا جواب کس نے دیا؟ بولیے تو صحیح۔ اور پاکستان کی مسجدوں میں نہیں دیا، ان کے اپنے گھر میں بیٹھ کر دیا۔ 2 گھنٹے 8 منٹ کا خطاب ہے، وہ نیٹ پر ضرور سنے ہیں، انگلش میں سنے ضرور، بار بار ان کو مخاطب کرے گا خبردار آج کے بعد مسلمانوں کو کچھ نہ کہنا۔ اور تو مجھے تو جو 2 جملے سب سے عجیب لگے وہ سنانا چاہتا ہوں، سب سے عجیب لگے وہ 2 جملے سننے۔ ان کو جو مخاطب کر رہے تھے ایک بار رو کر آپ نے فرمایا او مسلم امہ، آئے آئے اس جملے میں اتنا درد تھا، آپ نے کہا او مسلمان امت، ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے کہنے پر ایک جگہ جمع ہو گئے، اللہ تجھے بھی سمجھ عطا کر دے۔ ڈر تھا دل کا۔ ہم تو ابھی تک داڑیاں ناپ رہے ہیں کہ داڑھی چھوٹی ہے، سکھوں سے ملتا ہے تو عیسائیوں سے ملتا ہے، سیاست میں کیوں چلا گیا؟ ہم ان چکروں میں پھنسے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی، دنیا کہاں پہنچ گئی۔ اور دوسرا جملہ آپ کا کیا تھا یہ بھی سن لیں، آپ نے اعلان فرمایا، انگلش میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے کہا میں آج 24 ستمبر کے دن یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور میں دنیا کا آج سے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اعلان کون کرتا ہے جس میں ضرورت ہوتی ہے؟ یہ اعلان سرکار مدینہ نے بھی کیا تھا، خود میں حجت الوداع آج کے بعد کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، جاہلیت کی ساری باتوں کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ دنیا دنگ رہ گئی، 1400 سال بعد مصطفیٰ کے غلام نے اعلان کیا، کیا اعلان؟ خبردار مسلمانوں کو دہشت گرد کا کہنا، یہ امن والے لوگ ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، میں اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، اللہ میں اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ جو مرد قلندر دنیا کے ہر مذہب کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے، اگر ہم اسے موقع دے دیں تو وہ اس پوری قوم کو بھی ایک جگہ جمع کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے، ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ میری وقت انشاءاللہ العزیز اگلا درس قرآن 25 اکتوبر کو ہوگا، 25 اکتوبر کو ہوگا۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ جو بعد میں آئے ہیں اگر یہ پہلے آئے ہوتے تو ان کو سمجھ آتی کہ مضمون کیا بیان ہوا، اس لیے میں نے 5-7 منٹ زیادہ لے لیے کہ نمازیوں کو بھی ذرا پیغام مل جائے کہ یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب نے اگلے پروگرام میں ضرور شرکت فرمانی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔